ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی پر سکون اور خوشحال تھی۔ گاؤں کے لوگ محنتی اور خوش مزاج تھے۔ انہیں اپنی زمین سے پیار تھا اور وہ اپنی روایات کا احترام کرتے تھے۔ وہاں احمد نامی ایک نوجوان بھی تھا جو اپنے دل میں ایڈونچر کا شوق رکھتا تھا۔ اسے ہمیشہ گاؤں کے چاروں طرف موجود پراسرار جنگلوں اور اونچے پہاڑوں میں چھپے رازوں کی تلاش رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں کا بزرگ جو بہت دانا اور تجربہ کار تھا احمد کو اپنے پاس بلایا۔ بزرگ کے چہرے پر تجربے کی گہری جھلک تھی اور اس کی آنکھوں میں ذہانت چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ماضی کے کئی رازوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہو۔ بزرگ نے احمد کو ایک پرانا پوسیدہ نقشہ دکھایا جو چمڑے پر بنا ہوا تھا اور اس پر عجیب و غریب علامتیں تھیں۔ احمد نے تجسس سے نقشہ لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ اسے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ ایک قدیم خزانے کا نقشہ ہے جو کئی سالوں سے چھپا ہوا ہے۔ بزرگ نے اسے بتایا کہ یہ خزانہ ان کے آباء و اجداد کا ہے اور ایک ایسی جگہ چھپا ہوا ہے جہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ احمد نے اگلے دن صبح سویرے اپنا سفر شروع کیا۔ اس نے اپنے ساتھ ضروری سامان، کھانا پانی اور ایک چھوٹا کلہاڑا لیا۔ اس کا دل جوش اور ایڈونچر کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے سفر پر نکل رہا تھا جو اس کی زندگی بدل سکتا تھا۔ راستے میں اسے ایک گھنا جنگل ملا جس میں اونچے اونچے درخت تھے۔ ان درختوں کی جڑیں عجیب و غریب شکلیں بنا رہی تھیں اور ان کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ نقشے کی مدد سے وہ جنگل کے اندر گہری پگڈنڈیوں پر چلتا رہا جہاں سورج کی روشنی بمشکل ہی پہنچ پاتی تھی۔ اسے ایک پراسرار آبشار ملی جو ایک بلند چٹان سے گر رہی تھی اور اس کا پانی ایک چھوٹی سی ندی میں بہہ رہا تھا۔ پانی اتنا صاف تھا کہ نیچے کی کنکریاں بھی صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہاں بھی اسے نقشے پر موجود علامتیں چٹانوں پر نقش نظر آئیں۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ رات کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی جگہ پر خیمہ لگایا، آگ جلائی اور کھانا کھایا۔ اگلی صبح احمد ایک بلند پہاڑی راستے پر چڑھنے لگا۔ چڑھائی بہت مشکل تھی اور راستہ تنگ تھا، لیکن وہ پرعزم تھا اور اس نے ہمت نہیں ہاری۔ بالآخر وہ ایک وسیع غار کے دہانے پر پہنچا۔ احمد نے اپنی ٹارچ نکالی اور غار میں داخل ہوا۔ غار کے اندر کا راستہ تاریک اور پرخطر تھا۔ اندر کی گہرائیوں میں اسے ایک بڑی چٹان ملی جس پر ایک چمکا ہوا نشان تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ نقشے پر موجود ایکس کا نشان ہے۔ احمد نے اپنی کلہاڑی سے اس چٹان کو توڑنے کی کوشش کی اور بڑی محنت کے بعد چٹان ہٹ گئی۔ چٹان کے پیچھے ایک پرانا لکڑی کا صندوق تھا جو بند تھا۔ وہ اس لمحے کو کبھی نہیں بھول پائے گا جب اس نے صندوق کو کھولا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے ایک چمکدار روشنی نکلی اور قیمتی زیورات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک خزانہ نہیں تھا بلکہ اس کے آباء و اجداد کی میراث اور اس کی محنت کا پھل تھا۔ اس نے خزانہ واپس اپنے گاؤں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خزانہ ان کے گاؤں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ احمد نے گاؤں والوں کے ساتھ خزانہ بانٹ لیا۔ اس سے گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ ان لوگوں نے اپنے کھیتوں کو مزید بہتر بنایا، نئے گھر بنائے اور اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دی۔ احمد ایک ہیرو بن گیا جس نے اپنے گاؤں کو ایک نئی زندگی دی۔